خوف اور پریشانی کی حالت میں جنگیں ہوں یا ہونے والی جنگوں کے بارے میں ہم افواہیں سنیں، یا اور کئی طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں، فائنینشلی کرائسس ہو سکتے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے، فسادات کی وجہ سے ہم پریشانی اور خوف کے عالم میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس خوف اور پریشانی میں ہمارے ذہنوں کے اندر یہ سوال اٹھتا ہے کہ خدا کہاں ہے؟ اس بات کو جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کہاں ہے، کیا خدا خاموش ہے، یا ہم کیسے خدا کی آواز کو سن سکتے ہیں؟ تو آج کی ویڈیو کے آخر تک آپ میرے ساتھ رہیے گا، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ جو ہے اپنے لیے ایک حوصلہ اور ایک امید کو پائیں گے، اور یہ ویڈیو آپ کو بتائے گی کہ خدا ہمارے ساتھ بولتا ہے اور کیسے ہم اس کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ میں خدا کی خادمہ پاسٹر ملکہ لیورا ایک بار پھر آپ دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید اور مسیح کی محبت میں آپ سب کو سلام۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم کلام مقدس کی طرف پہلے چلتے ہیں، اپنی مرکزی آیت کو دیکھتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے بائبل مقدس میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 24واں باب اور اس کی 6 آیت کو ہم اپنی رہنمائی کے لیے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ کلام میں لکھا ہے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ دوستو، ہم نے اپنی رہنمائی کے لیے متی کی انجیل کے 24ویں باب کی 6 اور 7 آیت کو پڑھا۔ میرے عزیزو، یہ سب کچھ مسیح خداوند نے، مسیح یسوع نے ہمیں سب پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ سب کچھ یہ ہوگا۔ ان آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم نے ان میں دیکھا مسیح خداوند کیا فرماتے ہیں کہ حالات کیسے ہوں گے، آنے والے دلوں کے اندر کیا ہوگا، کیا واقعہ ہوگا، کیا رونما ہوں گی چیزیں۔ یہ سب کچھ ہمیں مسیح نے بتایا۔ جنگیں ہوں گی، زلزلے آئیں گے، فسادات ہوں گے، مہنگائی ہوگی جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں گے، لیکن مسیح خداوند نے ہمیں بتایا کہ یہ اخیر زمانے کی نشانیاں ہیں، لیکن تم نے ڈرنا نہیں۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ ہم ڈرے نہیں، بلکہ ہم کیا کریں؟ ہوشیار ہوں۔ خدا ہمیں الرٹ کر رہا ہے، خدا ہمیں کہتا ہے کہ تم خبردار ہو جاؤ، تم ہوشیار ہو جاؤ، تم تیار ہو جاؤ، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، بلکہ تم تیار ہو جاؤ۔ کس بات کے لیے؟ کہ تم جاگو، تم خدا کی آواز کو سنو، اور پھر اس کے پاس، اس کی حضوری میں آؤ۔ تو میرے عزیزو، آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والی ہوں کہ آپ کے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، آپ کو خدا کی آواز سننے، آپ کیسے خدا کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ آپ کے لیے ایک آسان حل یا ایک طریقہ کار میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کیسے خدا کی حضوری میں آ سکتے ہیں اور کیسے اس کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ تو آج کی پہلی بات کہ آپ کیسے خدا کی آواز کو سن سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو خاموش کریں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے بائبل مقدس میں سے پہلے سلاطین کی کتاب، سلاطین کی پہلی کتاب، اس کا 19واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں کلام مقدس میں کیا لکھا ہے ہماری رہنمائی کے لیے۔ کلام میں لکھا ہے، اس نے کہا، باہر نکل اور پہاڑ پر خداوند کے حضور کھڑا ہو۔ اور دیکھو، خداوند گزرا اور ایک بڑی تند آندھی نے خداوند کے آگے پہاڑوں کو چیر ڈالا اور چٹانوں کے ٹکڑے کر دیے، پر خداوند آندھی میں نہیں تھا۔ اور آندھی کے بعد زلزلہ آیا، پر خداوند زلزلے میں بھی نہیں تھا۔ اور زلزلے کے بعد آگ آئی، پر خداوند آگ میں بھی نہیں تھا۔ اور آگ کے بعد ایک دبی ہوئی ہلکی آواز آئی۔ اس کو سن کر ایلیا نے اپنا منہ اپنی چادر سے لپیٹ لیا اور باہر نکل کر اس غار کے منہ پر کھڑا ہو گیا۔ دوستو، یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ اس کو پڑھنے کا مقصد یا اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا آپ کے دل کی خاموشی میں آنا چاہتا ہے۔ خداوند جیسے ایلیا کو کسی زلزلے میں، کسی آگ میں، کسی شور میں نظر نہیں آیا، خدا اس کو نہیں ملا، بلکہ خدا اس کو ایک دبی سی ہلکی سی آواز میں اس نے خدا کو پایا، وہ خدا کو مل سکا، خدا کی آواز اسے سنائی دی، خدا کی حضوری اور خدا کی پریزنس اسے دکھائی دی۔
ویسے ہی آج آپ کے لیے یہ طریقہ کار ہے جب آپ کی زندگی کے اندر بڑا شور ہے، آپ پریشان ہیں، آپ کے حالات ناساز ہیں. ہو سکتا ہے آپ فائنینشلی کرائسس کا سامنا کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بیماری ہو جس سے آپ گزر رہے ہوں، یا آپ کے اندر کسی چیز کو لے کر ڈر پیدا ہو گیا ہو، خوف میں آپ جی رہے ہوں، یا بہت سارے بہن بھائی نیوز جب دیکھتے ہیں تو وہ نیوز کو دیکھ کر ہی اپنے دل کو پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا پاتے ہیں. ان کی زندگی کے اندر پریشانی کا عالم بڑھ جاتا ہے، اور وہ ارد گرد کے حالات سن کر، افواہیں سن کر، جنگوں کی افواہیں سن کر، یا جنگی حالات دیکھ کر، یا ابھی جنگیں جو ہوں گی ان کے بارے میں ہی افواہیں سن کر جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنا دل چھوڑ جاتے ہیں. تو آپ کے لیے جو حل ہے پہلا وہ یہی ہے، جس سے پہلے میں آپ کو چند ایک جو ہے وہ عملی باتیں بتاؤں گی. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ایسی سچویشن کے اندر، ایسے حالات کے اندر آپ نیوز کو سننا بند کر دیں، آپ خبروں کو سننا بند کر دیں. اس کے بعد دوسری بات آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ارد گرد اپنے جو آپ کے لوگ ہیں، آپ ان کی باتیں سننا بند کر دیں. آپ ان کی باتوں کو نہ سنیں. اور پھر تیسرا جو کام ہے آپ یہ کریں کہ اپنے آپ کو خاموشی میں خدا کے حضور لے آئیں. اپنے دل کے کمرے کو بند کر لیں، خداوند کے حضور چلے جائیں، اور کچھ وقت خدا کے ساتھ رفاقت میں رہیں، خدا کے ساتھ ملاپ کریں. پھر خدا آپ کے ساتھ آپ کے دل کے اندر آئے گا، آپ کو خدا کی حضوری محسوس ہوگی، آپ خدا کی آواز کو سن سکیں گے. پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے دل کو خدا کے لیے تیار کرنا ہے، اپنے دل کے کمرے کو خدا کے لیے تیار کرنا ہے. ارد گرد کی باتوں سے، حالات سے، ارد گرد کی سچویشن آپ کو پریشان کر سکتی ہے، اس سے ہٹ کر، اس سے نکل کر آپ نے خدا کے ساتھ رفاقت میں وقت گزارنا ہے. پھر ضرور جو ہے آپ خدا کی آواز کو سن پائیں گے. حالات آپ پر غالب نہیں آئیں گے، بلکہ آپ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پر غالب آ کر بھی خدا کی آواز کو سن سکیں گے. میرے دوستو، دوسرا جو آپ نے کام کرنا ہے جس کے سبب سے آپ خدا کی آواز کو سن سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایمان کی آنکھوں سے دیکھنا ہے. کرنتھیوں کے دوسرے خط کے 5ویں باب کی 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر. ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر. حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، چاہے جنگیں چل رہی ہوں، چاہے فائنینشیل کرائسس ہوں، ہماری آنکھیں ارد گرد کی نفرت کو دیکھتی ہیں، ارد گرد کے شور کو دیکھتی ہیں، ارد گرد کے مسائل کو دیکھتی ہیں. لیکن خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنی روحانی آنکھوں کو کھولیں، ہم ایمان کی آنکھوں سے دیکھیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی روحانی آنکھوں کو کھولیں اور خدا پر توکل کریں، خدا پر بھروسہ کریں، خدا کی طرف اپنی نظریں لگائیں. کیونکہ خدا کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے نیا کروں گا، تمہارے لیے نیا ہوگا. کب نیا ہوگا یا کب خدا ہمارے لیے کچھ کرے گا؟ تب جب ہم خدا پر توکل کریں گے. اور خدا ہمارے لیے کیا کرے گا؟ کہ خدا ہمیں اپنی پروٹیکشن عطا کرے گا، ہمیں اپنی پروٹیکشن دے گا، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے گا. کس کو؟ ان کو جو اس پر توکل کریں گے، جو اس کے ساتھ رہیں گے. اور خدا کیوں ہمیں حفاظت دے گا یا کیوں ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے گا؟ آج کی تیسری بات جو ہمارے سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہمیں اس لیے حفاظت دے گا کیونکہ خدا کے وعدے سچے وعدے ہیں. آئیے میرے ساتھ چلیے زبور کی کتاب کے اندر، اس کے زبور نمبر 91 اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو آپ بھی نکالیے. 91 زبور، اور اس کی آیت نمبر ہم 7 سے پڑھیں گے. 91 زبور اور اس کی آیت نمبر 7 میں لکھا ہے، تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے داہنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی. لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا. پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے. اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی. میرے دوستو، یہ آیات صرف دعائیہ آیات نہیں ہیں، بلکہ یہ جنگ میں دیوار کا کام کرتی ہیں، نا امیدی میں امید کا کام کرتی ہیں، پریشانی میں حوصلے کا کام کرتی ہیں. اور
خوف میں ہمارے لیے دلیری کا کام کرتی ہیں. جب ہم خوف میں آ جاتے ہیں، پریشانی میں آ جاتے ہیں، ہمیں حالات جو ہے وہ ناساز لگنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری پریشانی بڑھ رہی ہے، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، تو یہ آیات ان کے لیے ایک حوصلے کا، ایک امید کا، ایک دلیری کا کام کرتی ہے. پریشانی میں، ایسے حالات میں خدا ہماری ڈھال بنتا ہے، خدا ہماری پناہ ہے. کیوں خدا ہماری ڈھال بنتا ہے اور کب ہماری ڈھال بنتا ہے؟ تب جب ہم اپنے آپ کو خداوند میں چھپاتے ہیں، خداوند میں ہم آ جاتے ہیں، اس کے رابطے میں ہم آ جاتے ہیں، تو دنیا کے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ہم پریشان نہیں ہوتے، ہم خوف زدہ نہیں ہوتے. کوئی بھی عالم کیوں نہ ہو، جنگ کا عالم ہو، کسی طرح کی بھی کوئی سچویشن کیوں نہ ہو، ہمارے فائنینشلی حالات ہمیں کیوں پریشان نہ کرتے ہوں، اس طرح کی بھی باتیں ہوں، تو ہم پریشان نہیں ہوتے، خوف زدہ نہیں ہوتے، کیونکہ خداوند ہماری ڈھال ہوتا ہے. تب جب ہم اس میں چھپ جاتے ہیں، تب جب ہم اس میں آ جاتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے حالات ناگوار ہیں، میں پریشان ہوں، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور میں خداوند کو اپنی ڈھال بنانا چاہتا ہوں، تو آپ ضرور خداوند میں آ جائیے، خداوند میں آ کر چھپ جائیے، کیونکہ خداوند آپ کی ڈھال ہے. وہ آپ کو مدد مہیا کرے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا. اور وہ لوگ جو ایسے حالات کا شکار ہیں اور انہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم کیسے خداوند کو اپنی ڈھال بنا سکتے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری بات ہے آج کی چوتھی بات، کہ وہ بیدار ہو جائے. جنگ کے دن ہوں، خوف کے دن ہوں، کیسے ہی دن کیوں نہ ہوں، آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ یسوع مسیح نے تو پہلے میرے عزیزوں کہہ دیا تھا کہ حالات ایسے ہوں گے، حالات ناساز ہوں گے، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، جنگیں ہوں گی، زلزلے آئیں گے، وبائیں آئیں گی، فسادات ہوں گے، جھوٹی افواہیں ہوں گی، اور اس طرح کی کئی اور دیگر باتیں واقعہ ہوں گی. لیکن یسوع مسیح نے ہمیں الرٹ کیا کہ تم ہوشیار اور بیدار ہو جاؤ. اور میرے عزیزوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر پتہ نہیں حالات کس قدر کیسے خراب ہوں گے یا کس قدر ناگوار حالات ہوں گے. لیکن ہمارے لیے ضروری بات یہ ہے کہ ہم جاگیں، کلیسیا جاگے. خدا چاہتا ہے کہ کلیسیا بیدار ہو، کلیسیا ہوشیار ہو، اور کلیسیا خداوند یسوع مسیح کے لیے تیار ہو جائے. کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ کلیسیا کے اندر بگاڑ آئے، کلیسیا کے اندر نفرت پھیلے. خدا چاہتا ہے کہ کلیسیا محبت بانٹے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر جنگ کے دن ہوں یا آپ خوف اور پریشانی میں ہوں تو آپ جاگ جائیں اور آپ مقابلے پر اتر آئیں، آپ مقابلہ بازی کریں، جیسا آپ کے ساتھ رویہ اپنایا جائے ویسا ہی آپ بھی اپنائیں. ہاں، آپ کو جاگنے اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے، لیکن میرے عزیزوں کس طور پر ہمیں جاگنا ہے اور کس طور پر ہمیں بیدار ہونا ہے. آئیے میرے ساتھ رومیوں کے خط کے اندر اس کے 13ویں باب کی 11ویں آیت میں کو پڑھتے ہیں. وہاں پر ہمارے لیے کیا لکھا ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اب وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے. ابھی وقت ہے کہ ہم دیکھیں حالات کیسے ہیں اور ہم جاگیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں، ہم جاگ جائیں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم جنگ کریں. لیکن کیسی جنگ خدا چاہتا ہے؟ ہم نے ابھی پڑھا کہ تم نیند سے جاگو، اور جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے. ہمیں اب جاگنے کی ضرورت ہے اور جنگ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میرے عزیزوں، کلیسیا کا کام صرف دعا پڑھنا نہیں، بلکہ کلیسیا کا کام ہے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے، دوسری کلیسیا کے لیے کھڑے ہونے کا اور کھڑے ہو کر جنگ لڑنے کا. اور وہ جنگ کیسی؟ جنگ ایسی کہ دعا میں جنگ کریں، دعا میں کھڑے ہو جائیں، رکنوں میں کھڑے ہو جائیں، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، کلیسیا کے لیے، تاکہ خدا کے لوگوں کے لیے جنگ لڑی جائے دعا کے ذریعے سے. آپ کو کلیسیا بیدار ہونے کی ضرورت ہے. دعا میں جنگ کریں، آپ دعا کے لیے تیار ہوں، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ نفرت میں، جنگوں کی نفرت میں، خوف کی نفرت میں یا اور دیگر مسائل کی نفرت کے اندر پڑے رہیں. ارد گرد کا ماحول ان کے اندر مزید خوف پیدا کرتا رہے. اگر ایسی سچویشن ہے تو آپ خدا کی آواز سنیں. آپ کے لیے یہ آج پیغام ہے کہ آپ خدا کی آواز کو سنیں. خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کی آواز کو سنیں. آئیے اپنی آنکھیں بند کیجیے، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آج میں تیری آواز کو سننا چاہتا ہوں تو ضرور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور دعا کیجیے۔ اے میرے آسمانی خداوند، تیرے پیارے بیٹے یسوع کے نام سے دعا کرتے ہیں۔ آج جتنے بہن بھائی آج اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں خداوند، وہ چاہتے ہیں خدا کہ تو ان کے گھرانوں کے اندر، ان کے خاندانوں کے اندر، ان کی زندگیوں کے اندر، چرچز کے اندر خداوند آئے اور خدا ان کے ساتھ بات کرے۔ خداوند وہ چاہتے ہیں کہ وہ تیری آواز کو سنیں، تو خداوند تو بول، اپنی آواز ان تک پہنچا تاکہ وہ تیری آواز کو سن کر برکت حاصل کر سکیں، تیری حضوری کو، تیری پریزنس کو فیل کر سکیں، اور خداوند آنے والے دنوں کے اندر اپنے ایمان کو مضبوط رکھ سکیں اور ایمان کی آنکھوں سے جئیں، اور خداوند زندہ ایمان کے ساتھ تجھ میں قائم رہتے ہوئے خداوند ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں، اور اپنے آپ کو آنے والے دنوں کے اندر ایک نور کی مانند خداوند بنا سکیں، اور خداوند تیرے نام کو جلال دے سکیں، مسیح خداوند کے نام سے آمین۔ عزیزو، اگر آج آپ نے خداوند کی آواز کو سنا ہے تو ضرور آج آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور خداوند سے برکت حاصل کر سکیں، اور آپ ضرور کامنٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ میں خداوند کی آواز کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ گاڈ بلیس یو آل۔